بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں۔ ویورز، آپ سب کا کیا حال ہے؟ اللہ سب کو خیریت سے رکھے، خوش اور آباد رکھے۔ تو آج میں بنا رہی ہوں گول گپے اپنی بچیوں کی فرمائش پہ۔ تو یہ چٹنی کے میٹھی چٹنی کے اجزاء ہیں گول گپوں کی۔ تو اس میں نے 1 پاؤ املی کا پلپ نکال کے لیا ہے اور بہت کم پانی میں سے نکال کے اس کو رکھا ہے، اور 200 گرام میں نے 1 پاؤ سے کم میں نے گوڑ لی ہے۔ آپ کی مرضی، آپ شکر میں، چینی میں، جس چیز میں بنائیں۔ تو 1 چمچ بھر کے میں نے اس میں زیرہ، پسا ہوا بنا ہوا زیرہ ڈالا ہے، اور 1 چمچ بھر کے میں نے سونڈ کی ڈالی ہے۔ بس اس میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ تو آپ میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ تو یہ ساتھ میں گول گپوں کی چٹنی بنا رہی ہوں، گرین چٹنی۔ تو اس میں نے 1 کپ بھر کے، 1 پیالی بھر کے میں نے پودینہ لیا ہے، 3 سبز مرچیں لی ہیں بھر کے پیالی میں نے دھنیے کے لیے، اور 5-6 جوے میں نے لہسن کے لیے، دیسی لہسن ہو چاہے دوسرا ہو، اور 1 چمچ بھر کے میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے، آدھی چمچ میں نے اس میں نمک کی ڈالی ہے، اور یہ 1 کپ پانی کا چلا جائے گا اس میں، تاکہ یہ اچھے سے اس میں گرینڈ۔ 3 چمچ میں نے اس میں لیموں کے ڈالے ہیں، ناک نکلا ہوا۔ تو یہ اتنی زبردست چٹنی تیار ہو جاتی ہے، اور اسی چٹنی سے میں دہی والی چٹنی تیار کر لوں گی، اسی میں سے لے کے۔ تو گول گپے تو سبھی کی پسند ہوتی ہیں، لیکن بچیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں، تو میری بیٹیوں کو بہت پسند ہے، تو پھر میں نے ان کی فرمائش پہ کہا چلو میں بنا کے دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ میری چھوٹی بیٹی ساتھ لگی، جو وہ کہہ رہی تھی آپ چولہے کا کام نہیں کرنے دیتی ماما مجھے چٹنیاں بنانے دے، یہ تو چولہے کا کام نہیں ہے نا، جلنے کا ڈر نہیں ہے۔ تو وہ بار بار نا اس کی تار چھیڑ دیتی تھی مشین کی، تو جوسر بند ہو جاتا۔ میں پریشان کہ کیا ہو رہا ہے، پھر میں نے دیکھا، میں نے اس کا بیٹا مجھے کام کرنے دو، تو وہ تب سائڈ پہ، اس نے مجھے اتنا تنگ کیا، بار بار مشین بند ہو جائے تو میں کہوں کیا ہو رہا ہے، تو دیکھا تو وہ تار اتار رہی تھی۔ گول گپوں کے ساتھ سارے لوازمات ہوں تو پھر بہت اچھے لگتے ہیں، صرف گول گپے اور کھٹا پانی نہیں، اس کے ساتھ ساری چیزیں پوری ہونا تو پھر بہت مزے کے لگتے ہیں، اور میرے تو بچے، ہسبینڈ سب بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اب اس کا میں کھٹا پانی تیار کروں گی۔ اس میں نے 1 کپ پودینے کا ڈالا ہے، اور آدھی چمچ میں نے اجوائن کی ڈالی ہے، 1 چمچ بھر کے میں نے زیرہ ڈالا ہے، اور یہ سٹرک ایسڈ ٹاٹری آدھی چمچ سے تھوڑی سی زیادہ یہ میں نے ڈالی ہے، آدھی چمچ کالے نمک کی، سفید نمک آدھا چمچ۔ نمک آپ زیادہ کم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، وہ پانی چکھ سکتا ہے بندہ، کم زیادہ لگے تو۔ آدھی چمچ ہی میں نے لال پسی ہوئی مرچوں کی ڈالی ہے، اور 2 چمچ بھر کے میں نے آمچور کے ڈالے ہیں، کھٹائی پاؤڈر، اور یہ چٹکی 1 سونڈ ڈالی ہے میں نے اس میں، اور لیمبو کا 3-4 چمچ رس تھا وہ میں نے سارا ڈال دیا، اور 1 کپ پورا پانی کا جائے گا۔ پہلے میں نے آدھا ڈالا، لیکن پھر باقی مجھے پھر ڈالنا پڑا، وہ صحیح پیسنے میں اس کو مسئلہ ہو رہا تھا، تو میں نے سارا کپ پانی کا ڈال دیا۔ تو اس کو نا اچھا سا گرینڈ کر کے، تو پھر آپ چھلنی میں چھان کے، تو پھر جتنا آپ نے پانی ڈالنا ہو، برف والا ڈالنا ہو ساتھ، ویسے ہی نہیں، نارمل پانی ڈالنا ہو جیسے آپ چاہیں، وہ آپ کی مرضی۔ جب بہت گرمی ہو تو پھر برف والا پانی صحیح رہتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اب ماشاء اللہ سے 1-2 دن ہو گیا، موسم بہت اچھا ہو گیا، تو پھر نارمل پانی گیا اس میں۔ تو اس کو چھلنی میں چھان کے تو وہ سیپریٹ کر دیں، اس کا گودا اور پانی نکال لیں۔ تو اتنے مزے کا یہ کھٹا پانی تیار ہوا، اتنا ٹیسٹی، بہت مزے کا پانی۔ گول گپوں میں سب چیزوں میں سب سے زیادہ یہ مزے کا پانی تھا۔ تو اس میں نا 3 کپ بھر کے میں نے، یہ چمچ پورے 1 کپ جتنا ہے، تو یہ 3 چمچ، 3 چمچ یا 2 چمچ جتنا آپ کی مرضی کھٹا کرنا چاہیں، میں نے 3 بھر کے 3 کپ ڈالے، اور 1 گلاس پانی کا کیا ہے۔ تو آپ اس میں اور پانی ڈالیں تو پھر نمک کی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ کر دیں، کالا نمک بھی اور سفید نمک، تو پھر پانی اس میں اتنا اور بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہت زبردست تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میری ماشاء اللہ سے چٹنی تیار ہوگی، یہ املی کی چٹنی۔ تو یہ گول گپوں کے لیے تیار ہوئی ہے، آپ بلوں کے لیے تیار کریں گے تو اس میں سونڈ اور لال مرچ تھوڑی سی جائے گی، باقی یہی ریسپی ہے اس کی بھی۔
تو اب میں نے پانی گرم کرنے کے لیے، یہ بالکل نیم گرم سا پانی ہوگا گول گپوں کی تیاری کے لیے، اس کا آٹا گوندنے کے لیے. تو موٹی سوجی لینی ہے، یہ عام جس سے حلوہ بنتا ہے وہ والی سوجی نہیں. دکاندار سے کہیں کہ ہمیں موٹی سوجی گول گپوں کے لیے دیں تو زبردست سی سوجی مل جائے گی آپ کو، تو اس سے یہ بہت پیارے بنتے ہیں، ویسے سوگی ہو جاتے ہیں. تو یہ 1 پیالی بھر کے میں نے لیے ہیں، آپ کوانٹٹی اپنی مرضی سے جتنے آپ نے بنانے رکھیں. تو 1 پیالی بھر کے سوجی کی ہے تو آدھی پیالی میدے کی ہے، اور آٹا پھر اس سے کم جائے گا، میدے سے کم جائے گا. 1 پیالی سوجی کی، آدھی پیالی میدے کی، اور اس سے بھی کم یہ آٹا جائے گا. تو یہ میرا تھوڑا زیادہ ڈال گیا تو پھر میں نے نکال کے اس کو کوانٹٹی برابر کر دی ہے. تو یہ اب ماشاء اللہ سے اتنے اچھے، اور آدھی چمچ نمک کی جائے گی کیونکہ پھر وہ نمکین نہ ہو. تو میں ویسے آٹے میں اپنے گھر کے لیے آٹا گوندتی تو نمک نہیں ڈالتی، سب ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالتی. تو اسے نیم گرم پانی سے گوندھ کے رکھیں گے، پہلے سے اچھے سے مکس کریں گے. پھر پانی بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ وہ بہت زیادہ چمڑا سا ہو گیا تو پھر سوگی بنیں گے، وہ گول گپے پھول کے نہیں آئیں گے، ایک دم سے خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہ بنتے نہیں ہیں. تو اسے 10-15 منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے گوندھ کے، تو پھر بہت اچھے سے اس کی روٹی بیلنے ہو جائے گی اور پھر کوئی بنانے میں مشکل نہیں ہوتی انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس دیا کریں اور مجھے اچھا لگے گا. تو اپنے بچوں کے لیے کام کر کے تو سبھی کو بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے تو اپنی بیٹیوں کا کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے. جب میری بیٹیاں خوش ہوتی ہیں، میں کچھ بھی بنا کے دیتی ہوں، میرے ہسبینڈ بہت خوش ہوتے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ میری محنت مجھے وصول ہو گئی ہے. تو یہ 15 منٹ رکھوں گی اس کو، 15 منٹ، پورے 15 منٹ ریسٹ دیا تھا میں نے. تو یہ بہت اچھے سے گوندا گیا آٹا. اس کو جیسے مکئی کا آٹا گوندتے ہیں نا، ویسے اس کو گوندنا ہے. تو آئل بھی اس کا گرم رکھنا ہے کیونکہ پھر نا اس میں ٹھنڈا آئل ہوا تو یہ پھولیں گے نہیں. تو آپ میدا لگا کے تو باریک سی روٹی بیل لیں، جتنی باریک ہو سکے، جتنی باریک ہوگی اتنے مزے کی روٹی سے بنیں گے گول گپے. اور اس کا میرے پاس جو میں نے جس ڈھکن سے کاٹے ہیں وہ 2.5 انچ کا تھا. تو مجھے وہ سائز بالکل صحیح لگا اور صحیح تھا وہ سائز. تو آپ چاہیں تو چھوٹے بڑے وہ آپ کی اپنی مرضی تھا کہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ سائز بالکل ٹھیک تھا. تو جتنی روٹی پتلی بیلی ہوئی ہوگی اتنے ہی زبردست گول گپے بنیں گے. تو اچھے خاصے ماشاءاللہ اتنی کوانٹٹی میں بن گئے تھے. تو میری بیٹیاں بنائیں، سب کو بہت اچھا لگے گا بنا کے. مائیں بنائیں اپنے بچیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. تو چیزیں ایسی بن رہی ہوں تو اچھا لگتا ہے نا کھا کے کچھ نیا نیا، کیونکہ بازار سے تو لے کھاتی رہتے ہیں لیکن اتنے لوازمات نہیں ہوتے بازار میں. تو گھر میں چیز بناؤ تو وہ آپ اپنی مرضی سے پوری ساری چیزوں کی تیاری کر کے بناتے ہو تو پھر زیادہ اہتمام سے وہ زیادہ اچھی چیزیں بنتی ہیں، گھر میں بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو بچوں کو بنا کے دینی چاہیے. ٹائم لگتا ہے لیکن جب چیز بن جاتی ہے نا تو پھر بہت مزہ آتا ہے، کہ چیز اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے، گھر کی صاف ستھری. تو پھر ہر وقت تو آپ بازار کی چیز نہیں کھا سکتے، تو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے گھر چیز بناؤ، فٹافٹ بن جاتی ہے اور ساری چیزیں تقریباً گھر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا چند ایک چیزوں کے علاوہ جو لانی پڑے. آٹا میدا یہ تو چیزیں گھر رکھی ہوتی ہیں. تو یہ جو آٹا اس کا نکل رہا ہے نا سائڈوں سے، اس کو بھی میں پھر رول کر کے، تو اس کے بھی میں نے ذرا سا بھی ویسٹ نہیں کیا، میں سارے اس آٹے کے میں نے گول گپے بنا لیے تھے. پیڑا بنا کے اس کو رکھ دوں گی، یہ ریسٹ میں رہے گا تو پھر بہت اچھے سے اس کی روٹی بیلنے ہوگی. تو یہ اتنے ماشاءاللہ اچھے گول گپے بنے ہیں، ایسے پھولے پھولے ہوئے اور بھاگ رہے تھے چمچے کے نیچے سے نا، تو ایسے نکل رہے تھے. ذرا سا بس اس کا دباؤ ڈالا اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے پھولے پھولے بنے ہوئے، بہت اچھے، ایسے کرنچ کرنچ کر رہے تھے.
آواز پیدا ہو رہی تھی ماشاءاللہ ان کی، جب ٹرے میں نکال رہی تھی تو وہ اپنی آواز دے رہے تھے، اتنے اچھے بنے تھے۔ اور آئل اچھے سے گرم ہو، اچھے آئل گرم کر کے نا تو پھر آنچ میڈیم کر لیں آپ، تو بھلے 7 اکٹھے زیادہ سارے نہ ڈالیں، آرام سے 1 2 کر کے نکال لیں، کیونکہ جلیں بھی نہیں اور اچھے سے گولڈن نکل آئیں۔ تو پھر گھر میں کوئی ایسی چیز بنائیں جو بہت کم کم بنتی ہو تو اچھی بنے، پھر بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ کون سا روز بننے والی چیز ہے، جو آپ روز بناتے ہو چیز وہ تو ماشاءاللہ پرفیکٹ بن جاتی ہے، اور جو کبھی کبھار بنے، بہت بہت ٹائم بعد بنے چیز تو وہ اچھی بنے، پھر بہت مزہ آتا ہے۔ اور میں تو خود ہی بنا بنا کے خوش ہوتی ہوں چیزیں کہ میری چیز اچھی بنی ہے۔ فیملی تو بعد میں جب میں کھانے کے لیے دیتی ہوں یا پھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن میں تو خود ہی خوش ہو رہی ہوتی ہوں کہ اتنی اچھی چیز بن رہی ہے، تو مجھے تو ماشاءاللہ سے بہت مزہ آتا ہے۔ تو یہ سارے گول گپے میں فرائی کر لوں گی۔ تو میں نے چنے بھگو کے رکھے تھے 3 4 گھنٹے، کیونکہ صبح میرا پروگرام بنا، تو پھر میں نے صبح ناشتے کے ٹائم بھگو دیے تھے۔ ان میں نے دال چینی ڈالی تھی اور ایک بڑی الائچی ڈالی تھی، 8 10 دانے میں نے کالی مرچوں کے ڈالے تھے، اور آدھی چمچ میں نے نمک کی ڈال کے تو انہیں بوائل کر لیا تھا۔ 3 گھنٹے بھگو کے رکھے ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی، تو پھر اسی پانی میں اچھے سے دھو کے نا، تو اسی پانی میں بھگوئے ہوئے میں نے بوائل کر لیے تھے، تو وہ اتنے اچھے ٹیسٹی، اور ان چنوں کو زیادہ چاہیں تو آپ پوری رات کے لیے بھگو کے رکھتے ہیں، لیکن 3 4 گھنٹوں کے بھگوئے ہوئے بہت اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر گرم گرم پانی میں سے چھان کے تو میں نے گرم گرم کو 2 چمچ بھر کے چاٹ مسالے لگا دیے تھے، تو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے چاٹ مسالہ، اتنے ٹیسٹی ہو جاتے ہیں یہ، ویسے چنے پھیکے پھیکے لگتے ہیں۔ تو میں نے 1 کپ بھر کے پھلکیوں کا بھگو کے رکھا تھا نارمل پانی میں، تو وہ پھلکیاں میں نے 1 گھنٹہ تقریباً بھگو کے رکھی ہیں، پھر انہیں بلوں کی طرح میں نے دبا کے پانی نکال کے تو رکھ لی تھیں۔ اور آلو میں نے بوائل کیے ہیں، تقریباً 1 پاؤ، چنے میرے تھے ½ کلو، تو بوائل آلوؤں کو صرف میں نے نمک لگایا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا نمک اس پہ ضرورت لگایا، اور پیاز میں نے کاٹ کے اس کو نمک نہیں لگایا، اسے ٹھنڈے سے ہی چلڈ پانی میں نے اس کو ½ گھنٹہ بھگو کے رکھا ہے، اسے چھلنی میں رکھا ہے، اور نکال کے یہ پلیٹر میں سجا رہی ہوں، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں تمام سجا کے اپنی فیملی کے آگے رکھوں کھانے کے لیے، تاکہ انہیں دیکھ کے بھی مزہ آئے اور کھا کے تو ماشاءاللہ سے بہت مزہ آیا۔ تو یہ سجاوٹ کے لیے میں نے رنگ پیاز کاٹ لیے تھے، تو تھوڑے نہ ضائع ہوتے ہیں، آپ کاٹ کے استعمال کر لو، ویسے رکھ دو، آپ کسی اور چیز کے ساتھ کھانے نہ ہو تو استعمال۔ میرا ماشاءاللہ سارا پلیٹر کھایا گیا تھا۔ تو اس کے اوپر میں نے 1 بڑا چمچ تقریباً یہ تھا بھرا ہوا چاٹ مسالے کا چھڑک دیا ہے۔ سجاوٹ کے لیے میں نے ٹماٹر بھی کاٹ کے رکھ دیا، اور 1 ٹماٹر میں نے باریک باریک کاٹ کے رکھا ہے۔ تو میں نے گرین چٹنی اسی چٹنی میں سے لے کے بنا لی تھی دہی ڈال کے، تو ساتھ میں نے سادہ دہی بھی رکھا ہے، یہ بالکل کریم کی طرح، اس میں دودھ ڈال کے میں نے کریم کی طرح اسے میلٹ کیا ہوا ہے، اور یہ پھر میں بلوں کے اوپر ڈالوں گی۔ تو اتنے مزے کے بلے بنے ہیں، اتنے گول گپے بنے ہیں، اتنے مزے کے، سوری بلے کہہ رہی تھی، وہ بنا کے نا بلے زیادہ تو یہ کم ہی بنتے ہیں، تو اس لیے اتنے مزے کے گول گپے بنے ہیں، اور سے کرنچی کرنچی، اور میں نے اس میں خوب سارا بھر کے ڈالا ہے، ٹماٹر، پیاز، پھلکیاں، اور پھلکیوں سے تو اس کا ٹیسٹ اور ہی زبردست ہو جاتا ہے۔ تو چٹنی وغیرہ میں پودینہ ڈلا ہوا تھا زیادہ سارا، تو پھر میں نے اس کے اندر نہیں باریک باریک کاٹ کے ڈالا، وہ بھی ڈالیں تو آپ کو اور ٹیسٹ آئے گا، لیکن میں نے گرین چٹنی بھی ڈالی، دہی والی چٹنی بھی ڈالی، تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس میں اچھا خاصا، یہ جو 2.5 انچ کے ڈھکن سے بنی ہوئی تھی نا سائزز کا، اس میں اچھا خاصا مٹیریل آ جاتا ہے گول گپوں کا، چنے، پیاز، سب چیزیں اس میں، ساری چیزیں ڈلی ہیں۔ اور پھر بنا کے کھا کے بہت مزہ آیا۔ خوش رہیں، اپنی فیملی کو خوش رکھیں، اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں۔ جب آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو بہت سارا آپ کا خود سے خیال رکھنے ہو جاتا ہے، تو دوسروں کا خیال کرنے سے اپنی خوشی، آپ کے اپنے دل کو خوشی ملتی ہے، بھلے پھر آپ کو کوئی خیال رکھے نہ رکھے، تو رکھتے ہیں پھر سب، جب آپ کسی کا خیال کرو گے تو
تو میں تو اپنی فیملی کا دل سے خیال رکھتی ہوں، چاہے میں جس حالت میں بھی ہوں، چاہے جیسی تھکی بھی ہوں، کچھ بھی ہو، مجھے تو اپنی فیملی کے کام کر کے بہت مزہ آتا ہے۔ اس کے اوپر میں چاٹ مسالہ بھی چھڑک دیا اور ٹیسٹی ہو جائے گا۔ تو اتنے ماشاءاللہ سے مزے کے گول گپے بنے تھے۔ آپ لوگ سب بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیسے لگے، دیکھ کے کیسے لگے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اللہ حافظ۔